رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم۔ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں۔ کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے اللہ اکبر کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ہر زنجیر اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں۔ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے دھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول هل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی، ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا بما کنتم تکفرون، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے گے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے، لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا۔ یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔
اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے. جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو, اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. شجرۃ الزقوم, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت, بہت ہی کانٹے دار پھل, ایک جہنم کا ایک درخت ہے, اس کا پھل دیا جائے گا. کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے. وہ ایک پھل کا, اس کی کڑواہٹ, اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے, بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا, لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے, نہیں اندر جائیں گے. وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے, پانی بھی مائے حمیم شرب الہیم, سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین, آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی. وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا, خون نکلے گا, اس کو پکایا جائے گا, کھولایا جائے گا, اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا, نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے. تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب, آگ کا بچھونا, آگ کا اوڑھنا, درخت ایسے, پھل ایسے, بچھو ایسے, سانپ ایسے, تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے, اللہ فرماتے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی, موت بھی نہیں آنی, مر بھی نہیں سکتے. مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے, لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, اب موت کسی کو نہیں آنی ہے, دنیا میں ایک بار آ چکی, آگے نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے. یہ ہے دوزخ. اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی, یہ بھی حدیث سن لے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا. اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا, اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا, اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا. اللہ اکبر. اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے, پہاڑ چڑھنے کا عذاب. سعود ایک پہاڑ ہے, کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو, چڑھو. وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے, پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو. تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا, یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, 70 سال لگ جائیں گے وہ پہاڑ چڑھنے میں. جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں گے, لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے, جو عذاب دے رہے ہوں گے, اور بے رحم, بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے, جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ, اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا, اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے. یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کیے, قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کافروں کے لیے جہنم کا عذاب, جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی. جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جہنم میں کافر شور مچائیں گے. یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا. اب سنو, جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک کفر کر کے جا رہے ہیں, کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں, یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا, یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا. یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ میں. 100 سال, لاکھ سال, کروڑ سال نہیں پتا, نان اینڈنگ. اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے, مسلمان تو تھے, لیکن گناہوں میں ملوث تھے, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے, نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں, روزے نہیں رکھے ہیں, لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے. سورہ مدثر کی آیت ہے, بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین, آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین. اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جن کی نمازیں باقی رہ گئی, یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے. روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے. جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے, تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا, اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا. تم ٹی وی کے سامنے, موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے, اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے. سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی, ہتھوڑا پڑ گیا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں. ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیزو, اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو. آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا, اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا, اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟
ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے ہم، قبروں میں دبا کر کیا گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے. مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے.